بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورس سرائی فرانس میں کمشنر تعینات تھا۔ کمشنر نے ایک ضیافت میں دمشق کے معززین اور علماء کو مدعو کیا۔ اس ضیافت میں ایک سفید دستار باندھے سفید داڑھی والے بزرگ بھی آئے ہوئے تھے۔ اتفاق سے ان کی نشست کمشنر کے بالکل سامنے تھی۔ کمشنر نے دیکھا کہ وہ بزرگ مزے سے ہاتھوں سے کھانا کھا رہا ہے، جبکہ چھری کانٹے اس کی میز پر موجود ہیں۔ کمشنر کا یہ منظر دیکھ کر کراہت اور غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے ترجمان کو بلا کر کہا، اس شیخ صاحب سے پوچھئے کہ آخر وہ ہماری طرح کیوں نہیں کھاتا۔ شیخ صاحب نے ترجمان کو دیکھا اور نہایت سنجیدگی سے پوچھا، کیا میں ناک سے کھا رہا ہوں؟ کمشنر صاحب نے کہا، نہیں، ہمارا مطلب ہے کہ تم چھری کانٹے سے کیوں نہیں کھا رہے۔ شیخ صاحب نے جواب دیا، مجھے اپنے ہاتھوں کی صفائی اور پاکیزگی پر پورا یقین ہے۔ کیا تمہیں اپنے چھری کانٹوں کی صفائی اور پاکیزگی پر پورا بھروسہ ہے؟ تن پاکی من پاکی رکھیے دنیا ایک پاسے، من اندر بس چاہتی رکھیے ایک پاسے دنیا دیہا سے۔ کمشنر جل بھن کر رہ گیا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ بدلہ ضرور لے گا۔ کمشنر کی میز پر اس کی دائیں طرف اس کی بیوی اور بائیں طرف اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ کمشنر عربوں کی ثقافت اور دیانتداری سے واقف تھا۔ اس نے سب روایتوں کو توڑتے ہوئے اپنے لیے شراب منگوائی اور شیخ صاحب کے سامنے پہلے اس نے اپنے لیے پھر اپنی بیوی اور بیٹی کے گلاسوں میں انڈھیلی۔ اپنے گلاس سے شراب پیتے ہوئے اس نے شیخ صاحب سے مخاطب ہو کر کہا، سنو شیخ صاحب، تم لوگوں کو انگور اچھے لگتے ہیں اور تم کھاتے بھی ہو۔ شیخ صاحب نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ کمشنر نے میز پر رکھے ہوئے انگوروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ شراب انگوروں سے نکالی ہوئی ہے۔ تم انگور تو کھاتے ہو مگر شراب کے نزدیک بھی نہیں لگنا چاہتے۔ کمشنر کے اس سوال پر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ لوگ اس صورتحال سے خوف کھانے لگے، مگر بزرگ کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی اس میں کوئی فرق نہ آیا۔ شیخ صاحب نے کمشنر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ تیری بیوی ہے اور ساتھ ہی تیری بیٹی ہے۔ تیری بیٹی تیری بیوی سے آئی ہوئی ہے، تو پھر کیوں تیری بیوی تو تیرے اوپر حلال ہے مگر تیری بیٹی تیرے اوپر حرام ہے۔ اس کے بعد کمشنر نے فوراً ہی اپنے میز سے شراب اٹھانے کا حکم دے دیا۔ دوستوں، اس واقعے کے بعد مجھے وہ فقرہ یاد آتا ہے جس میں اس ملک کی اشرافیہ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ خالی کتے کا گوشت ہی حرام نہیں ہے، بلکہ حرام کی کمائی سے خریدا ہوا بکرے کا گوشت بھی حرام ہوتا ہے۔ ہماری سسکیاں بھی چھین لیتے ہیں، ہماری ہچکیاں بھی چھین لیتے ہیں، وہ قرضہ بھی ہمارے نام کا لے کر ہماری روٹی بھی چھین لیتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دولت کو ایک عذاب جان اور اس کو اہل فاقہ لوگوں کو دے دے، اور ہمارے حکمران دولت کو جان سے عزیز رکھتے ہیں اور لوگوں کو فاقہ دیتے ہیں۔ دولت نہ تو چولی پر لئی، ماں جائے نے جان سوزی کر لئی، کس کام دی نہیں ہے دولت بندیا، اپنی جان لئی مشکل کھڑ لئی۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ Allah, kanımda Allah, hasbi Rabbi Cellallah.